یہ کہانی ہے ایک نوجوان صحابی کی جس کی قربانی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ قبول اسلام سے قبل حالت یوں شاہانہ تھی کہ پورے شہر میں اس کے چرچے تھے۔ ان کی اسٹائلش اور لاڈلے پن کی حالت کچھ یوں تھی کہ 200 درہم کا جوڑا اس کے لیے شام سے تیار ہو کے آتا تھا۔ ان کے عالی شان جوتے یمن سے آتے تھے اور خوشبو تو اتنی فرسٹ کلاس لگاتے کہ جس راستے سے گزرتے ارد گرد کے تمام لوگوں کو سونگ کے پتہ چل جاتا کہ یہاں سے وہ شہزادے گزرے ہیں۔ مکے کی عورتیں ان کی ایک جھلک کے لیے راستوں پہ کھڑی رہتی تھی۔ جی تو میں بات کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پیارے دوستو، اب جو میں آگے بولنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان سے راضی ہوا اور یہ مجھ سے راضی ہوئے، تو یہ ایسے نہیں ہوا تھا، یہ ان کی بے شمار قربانیوں اور کمپرومائزز کی بدولت ہوا تھا۔ آج اگر ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی تنگی آ جائے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ سوچو اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی صبر اور شجاعت سے کام لیا ہوگا جو آج ہمارے لیے اتنی بڑی مثال قائم کر رکھی ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے پاس دو راستے آ گئے، یا تو وہ اپنی شاہانہ زندگی برقرار رکھے یا پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خستہ حالت، مفلسی اور مصیبتوں میں مبتلا صحابہ کے پاس چلا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، کیونکہ جو ہی ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے اپنے بابوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے مصعب بن عمیر کو خوب ڈانٹا، سمجھایا اور لالچ دیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر کچھ لوگوں کو بلوایا اور کہا ان کو رسی سے باندھ لو۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لہٰذا اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی میرے نزدیک آیا تو میں اس کو قتل کر لوں گا۔ اتنے میں سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس کی والدہ کو اور غصہ آیا اور ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اگر تو نے اپنے والد کا مذہب چھوڑ دیا ہے تو ان کی دولت بھی چھوڑ دو۔ اب یہ ان کی بے شمار قربانیوں میں سے ایک بڑی قربانی تھی کہ اس کو اپنی لگژفل لائف چھوڑنی ہے۔ بائی دا وے، وہ اپنا سارا سامان چھوڑ کے جانے لگے کہ اتنے میں والدہ نے پھر آواز دیا، اور یہ کپڑے اور جوتے بھی چھوڑ کے جانا۔ اور پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو پرانے ٹاٹ سے اپنا وجود ڈھانپا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف جانے لگے۔ ان کے گھر والوں کا خیال تھا کہ یہ ابھی جوان ہے، اگر ان کو آسائشوں سے دور رکھا جائے تو دوڑ کے واپس اپنے بابوں کے مذہب پہ آ جائیں گے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ دین کا مزہ کوئی چکھ لے تو پھر کون سا غم اور کون سی خوشی۔ بائی دا وے، اب کہا وہ شہزادہ جو عالی پوشاک زیب تن کی مکی کی گلیوں میں گھومتا تھا، اب دو ٹھاٹ اوڑے انہی گلیوں سے گزرتے دار ارقم کی طرف جا رہا تھا۔ اب سنو ذرا، یہ سین بہت رلا دینے والی ہے۔ جب دور سے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا مانگتے۔ دن گزرتے گئے، لہٰذا بعد میں جب مدینہ کے لیے ایک عالم اور داعی کی درخواست موصول ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی تبلیغ کے لیے مدینہ بھیج دیا۔ ڈیئر لسنرز، اب مقام ذرا چیک کر لے کہ باقی بڑے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، اور پھر ان کی کوالٹیز اور کاوشوں کی وجہ سے کچھ عرصے بعد 75 بڑے انصار نے اسلام قبول کر لیا۔ بات بہت لمبی ہو جانی ہے، لہٰذا جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اسلام کا علمبردار بنا دیا اور مسلمانوں کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ پرانے جنگوں میں جھنڈے کا کڑا رہنا فتح کی علامت مانی جاتی تھی اور مخالفین کا پورا ٹارگٹ ہی جھنڈے والا ہوتا تھا کہ کسی طرح جھنڈا اور جھنڈے والے کو گرایا جائے تاکہ ان کو شکست ہو۔ لہٰذا جب غزوہ احد میں تیر اندازوں نے غلطی کی اور جنگ کفار کی جانب ہونے لگا تو اس وقت ایک بدبخت کافر نے آ کر مصعب بن عمیر کے اس ہاتھ کے اوپر وار کیا جس ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ اس وار سے ان کا ہاتھ کٹ گیا اور جھنڈا زمین پر گر گیا۔ اب فوراً اس نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا اٹھا لیا اور پھر اس کافر نے دوسرا وار کیا جس سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب بھی ان کو ہوش تھا سو جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ جو باقی کہانیوں تک جتنے ہاتھ بچے تھے انہی سے جھنڈے کو اٹھائے رکھا اور قرآن کی یہ آیت پڑھنے لگے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور بولتے رہے یہاں تک کہ ایک ظالم نیزہ اس کے سینے کو پار کر گیا اور وہ ہوش کھو بیٹھے۔
جب وہ گرے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو اٹھائے رکھا۔ جب دفن ہونے کا وقت آ گیا تو ان کے پاس صرف ایک آدھا کپڑا تھا کہ جس سے یا تو اس کا سر ڈھانپا جا سکتا تھا یا پیر، لہٰذا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورہ سے ان کا سر ڈھانپا گیا اور پیروں پر گھاس ڈال دی گئی اور اسی طرح اس کو دفن کر لیا گیا۔ ڈیئر فیلوز، اب ظاہراً تو یہ ایک ٹریجڈی لگتی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک مسلمان کی لائف ایسی ہی ہوتی ہے اور ایسی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم جنت کی مخلوق ہیں اور یہاں صرف اپنی جنت کی رینک بڑھانے آئے ہیں اور خود کو سپریم بینگ یعنی اشرف المخلوقات ثابت کرنے آئے ہیں۔ لہٰذا جو بھی دین کی طرف آئے گا تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا، طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ جتنی اس کی ثابت قدمی اور قربانی ہوگی اتنی ہی اس کی رینک بڑھے گی۔ اف یو آر سم ون کہ جو دین کے قریب ہونا چاہتا ہے اور آپ کے اوپر آزمائشیں ہیں، خواہ معاش کی کمی ہو یا رزق کی تنگی، تو سمجھ لو کہ آپ صحیح ٹریک پر ہو اور بہت جلد آپ کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اگر آج ہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کا شمار اسلام کے فاؤنڈرز میں ہوتا ہے اور ان کو ایک مقام حاصل ہے، تو یہ سب ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصل ہیروز کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو امیٹیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ڈیئر فیلوز، ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، السلام علیکم۔